الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین کرام، مہمانان خصوصی، عزیز طلباء اور طالبات، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس ایک دینی مجلس کے اندر حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس حاضری کو نجات کا ذریعہ بنائے اور ہماری کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنائے۔ اور ریاسی کے اس کانسی علاقے کے اندر آج جو یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے اسلام دین رحمت کے نام سے، یہ بڑی ہی اہم کانفرنس ہے، اور اس کے اندر حاضر ہو کر بڑی ہی خوشی نصیب ہوئی۔ یہاں کے لوگوں کا جذبات اور احساسات کا بھی اندازہ ہوا۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے بہت سارے ساتھیوں سے اس موضوع کے متعلق بہت ساری اہم باتیں وہ سنی ہیں، میں بھی آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس سے آپ کو بخوبی یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ دین اسلام ہی جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاں صحیح دین ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان ہیں، ان سب دینوں میں، ادیان میں اگر کوئی صحیح دین ہے اور جس کی گارنٹی اور ضمانت اللہ رب العالمین نے دی ہے، وہ صرف دین اسلام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اس چیز کی نفی کر دی ہے کہ جو شخص بھی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو لے کر اس دنیا کے اندر جیے گا اور اس کے اندر اپنی بقا ڈھونڈے گا، تو اس سے جو ہے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص بھی
دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو لے کر آئے گا اور وہ دین جو ہے اس سے قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی سے متعلق ایک احادیث مبارکہ آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ موجود تھے، اور اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا ایک ورقہ تھا جس کو آپ پڑھ رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر اس ورقے کے اوپر پڑی کہ حضرت عمر فاروق اس ورقے کو پڑھ رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ کیا آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف نہیں دیکھ رہے ہو کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے، اس حرکت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو چکا ہے، متغیر ہو چکا ہے؟ تو فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی رسالت کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ میں آپ کو نبی اور رسول مانتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں کسی شک کی وجہ سے تورات کا یہ ورقہ پڑھ رہا تھا۔ اور اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے تھے اگر ان کے اوپر غور کیا جائے تو وہ بڑے قیمتی الفاظ تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لاتبعتہ، کہ اگر اس وقت یعنی میری رسالت اور نبوت کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع اور پیروی کرنا ضروری تھی، یعنی وہ بھی اپنی اس دین کی، اس تورات کی جو ہے وہ تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ان کے لیے میری اتباع اور فرمانبرداری جو ہے وہ لازمی اور ضروری تھی۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین اسلام یہ وہ دین ہے کہ جو ہر انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی تک کی جو ہے گارنٹی دیتا ہے کہ اگر صحیح معنی میں اس دین کو کسی نے سمجھ لیا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر لیا تو اس کی زندگی بھی، دنیا بھی جو ہے سدھر جائے گی، اور اس کی آخرت کی گارنٹی بھی اللہ رب العالمین نے خود دے دی ہے کہ میں اس کو جو ہے جنت کے اندر داخل کروں گا، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہوگا۔ اور اگر کوئی اس دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ، کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا
کہ جس نے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین کتاب جو ہے وہ جناب اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ اور راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کل محدثۃ بدعہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ اس دین کے اندر یعنی اس قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آ جانے کے بعد اگر کوئی دوسری یا تیسری چیز کو تلاش کرتا ہے تو وہ جو ہے کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اور ہر گمراہی دین کے اندر یعنی قرآن و احادیث کو چھوڑ کر کوئی نیا راستہ نیا طریقہ اگر کوئی تلاش کرتا ہے یا نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ جہنم کی طرف۔ تو اس لیے یہ دین اسلام جو ہے یہ انسان کی دنیاوی زندگی کی رہنمائی کے لیے بھی ہدایت کا اور رہنمائی کا ضامن ہے، اور اخروی زندگی جو ہے اس کے لیے بھی جو ہے یہ ضامن ہے۔ اب جب یہ بات ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہو گئی کہ دین اسلام کے علاوہ جو ہے وہ نجات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے، نہیں مل سکتی ہے، اور پھر آج کے اس دور کے اندر جو اسلام کے خلاف مختلف جو ہے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت شد و مد کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے یہ انتہا پسندی والا مذہب ہے، یہ تشدد والا مذہب ہے، یہ دہشت گرد مذہب ہے، اور اس کے یعنی اپنے ماننے والوں کو یہ دہشت گردی کا جو ہے درس دیتا ہے، اور یہ ان کے اندر دہشت گرد جو ہے ان کو بناتا ہے۔ اور اسی لیے مسلمانوں کو جو ہے آج کے دور کے اندر یعنی جہاں بھی مشکوک نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی مجرم ہے، حالانکہ ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ انہوں نے تمام معبودان باطلہ کا وہ جو تھا پھلندہ وہ اتار کر پھینک دیا ہے، صرف ایک اللہ کا جو ہے وہ مان لیا ہے، اور اس کے اس دین کو جو ہے تسلیم کر لیا ہے۔ اس لیے آج مسلمانوں کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، اور ان پر طرح طرح کی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، حالانکہ یہ بالکل جو ہے اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بے بنیاد چیز ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ دین اسلام جس رب نے بھیجا ہے وہ خود ارحم الراحمین ہے، اور جس کے ذریعے یہ دین بھیجا گیا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، یعنی وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ صرف جو ہے انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ پوری مخلوقات کے لیے رحمت ہے۔ اور جس دین کو بھیجنے والا خود ارحم الراحمین اور جس کے ذریعے بھیج رہا وہ رحمت للعالمین، تو پھر وہ دین جو ہے وہ تشدد اور ظلم اور زیادتی جو ہے وہ سکھا نہیں سکتا ہے۔ اب میں ایک دو نکات جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ رحمت کے مستحق لوگ ہیں کون ہیں، یعنی اللہ یہ دین اسلام جو ہے یہ جب دین رحمت ہے، اور اس رحمت کو حاصل کرنے کے مستحق ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے کن اعمال کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من
रहमतिही वयजअल लकुम नूरन तमशून बिही वयगफिर लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कि सबसे पहली चीज़ जो है वो लोग कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए यानी जिन्होंने कलमा तौहीद का इकरार किया और उसके बाद जो है अपने दिलों के अंदर तकवा और परहेज़गारी, अल्लाह के हदूद और क़ुयूद की पाबंदी और हिफाजत करना उन्होंने सीख लिया और उनके दिल के अंदर हमेशा ये डर और खौफ पैदा रहा कि कहीं हमसे अल्लाह की नाफरमानी ना हो जाए, कहीं हमसे अल्लाह की बगावत ना हो जाए। और व आमिनु बिरसूलिही, और उसके रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर भी ईमान लाए। तो फरमाया कि ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन दुगना अजर अता फरमाएगा, अपनी रहमत से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको दुगना अजर देगा। वयजअल लकुम नूरन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको एक ऐसा नूर अता करेगा कि जिस नूर की रोशनी के अंदर वो चलेंगे। वयगफिर लकुम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला मेहरबान है। दूसरा, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले लोग, अगर यानी दुनिया की ज़िंदगी के अंदर हमने ईमान लाया अल्लाह पर भी और अल्लाह के रसूल पर भी, और तकवा इख्तियार किया, परहेज़गारी इख्तियार कर ली, और फिर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी कर ली, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के मुस्तहिक हम बन जाएंगे। फरमाया वअतिउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, अल्लाह और उसके रसूल के फरमाबरदारी और इताअत करने की वजह से तुम पर रहम किया जाएगा। यानी रहमत के मुस्तहिक तब बनेंगे जब अल्लाह पर भी ईमान लाएंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाएंगे और उनके बतलाए हुए तरीकों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, तब जो है रहमत के मुस्तहिक बनेंगे। इसी तरीके से कुरान मजीद की जो है इत्तिबा और पैरवी ये भी ज़रूरी है, और अगर हम ये करेंगे तो इसकी वजह से भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमत के मुस्तहिक हम बन जाएंगे। और इसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून, कि ये किताब, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अंज़लनाहु मुबारकन, हमने इसको बाबरकत किताब बनाकर जो है वो दुनिया के अंदर नाजिल किया है। फत्तबिऊहु, इस किताब की इत्तिबा और पैरवी करो, इस किताब के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करो। इस किताब ये हिदायत वाली किताब है, हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन को जो है राह हिदायत दिखाती है ये। तो इसके साथ जो है अपना ताल्लुक़ जो है वो मजबूत करो, इसकी इत्तिबा और पैरवी करो, इसके अहकामात को मानो, इसके फरामीन को मानो, तो फिर जो है क्या होगा, तुम्हारे ऊपर रहम किया जाएगा। वक्त की किल्लत है, मोहतरम ने जितना वक्त जो है मुझे दिया था वो ख़त्म हो चुका है, और वो इस इंतज़ार के अंदर खड़े हैं कि कब जो है ये सीट छोड़ें और हम दूसरे मुकर्रर को बुलाएं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस दीन इस्लाम को समझने और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किताबुल्लाह और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और कुरान के साथ अपना ताल्लुक़, दीनी मदारिस के साथ अपना ताल्लुक़ जो है मजबूत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि यही इदारे और यही जो है कुरान और यही अहादीस हमारी निजात का ज़रिया हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थे मोहतरम मोहम्मद अकरम रियादी हाफिज़हुल्लाह, इमाम ख़तीब जामिया अहले हदीस बैली चराना जम्मू। ये बतला रहे थे कि इस्लाम जो है
یہی دین اسلام عند اللہ مقبول ہے، اور اسی طرح سے اسلام جو ہے امن و آشتی کا درس دیتا ہے۔ یہ اسلام جو ہے رحمت کا دین ہے اور دہشت گردی سے روکتا ہے۔ تو بلا تاخیر